اور مسائل کا بھی علم ہو۔ میں جیسے شروع میں عرض کیا گیا، یہ زندگی ہے ہی تھوڑی سی، اور یہ تھوڑی سی زندگی میں اللہ کے احکام کو پورا کر لینا یہ ہے ہی تھکاوٹ کے لیے اور تیاری کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا بدلہ ہے۔ تو تھوڑی سی زندگی، اس لیے اللہ کے احکام کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی اپنے اعمال کی حفاظت اور سرمایہ کی حفاظت کے لیے اخلاق کو درست رکھنا، اخلاق خود سب سے بڑی، فرمایا جنت کے اعلیٰ درجوں میں محلات کا میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، اور فرمایا سب سے زیادہ وزنی قیامت میں جو اعمال تلیں گے وہ اخلاق والے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ قیامت میں آپ کے سب سے زیادہ قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کون ہوگا؟ فرمایا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود تشریف پڑھے گا اور سب سے زیادہ جو اچھے اخلاق والا ہوگا وہ میرے قریب ہوگا۔ اور بھائی اگر اخلاق یہ نہ ہوئے تو اپنا سرمایہ دوسروں کے پاس چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو دیوالیہ کس کا نکلتا ہے؟ کنگال کسے کہتے ہیں؟ مفلس کون ہے؟ یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم رہے، نہ دنانیر رہے، نہ روپیہ رہے، نہ پیسہ رہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ خود تو اس نے کمائی ایسی کی ہوگی کہ نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن زبان اور ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ قیامت میں اس کا بدلہ نیکیوں کی صورت میں دیا جائے گا، اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جاتی رہیں گی حتیٰ کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ابھی لوگ، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی، اے اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، اے اللہ اس نے مجھ پر زیادتی کی، وہ حقوق والے باقی ہوں گے کہ ان کے گناہ اس کے سر کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اخلاق درست نہ ہونے کی وجہ سے اپنا سرمایہ دوسروں کے پاس غیبتیں کی اور دوسروں کے وہ گناہ، کہ یہ ہے میری امت کا کنگال آدمی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس نے فرمایا، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ اخلاق میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حقدار ہمارے گھر والے۔ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہو، اور دلیل تھی کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے بہتری کا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص کہ ہمارا خالص عمل اللہ کے لیے ہو، یہ بہت ضروری کہ جتنا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر ہوگا اتنا ہی اعمال خالص اللہ کے لیے ہوں گے۔ ایمان اور اخلاص یہ دونوں جڑواں چیزیں ہیں کہ جس کا اللہ کی ذات پر جتنا یقین ہے کہ کامیابی اللہ دینے والے، اس لیے اس کا عمل خالص اللہ کے لیے۔ قیامت میں وزن میں جو اعمال میں جو وزن ہوگا قیامت کے دن وہ اخلاص کی برکت سے۔ صحابہ کرام کا اخلاص اتنا اعلیٰ درجے کا کہ تم بعد والے پہاڑوں برابر سونا خرچ کرو تو میرے صحابہ کی تھوڑی سی مقدار میں جو صدقہ کرنے کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر عمل سے پہلے آدمی اس عمل کو کرنے کا باعث کیا ہے؟ اللہ کے امر کی بنیاد پر میں کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ درمیان عمل میں بھی اپنی نیت کو دیکھے اور آخر میں بھی نیت کو دیکھے اور عمل کر کے پھر بھی استغفار کرے، اے اللہ جیسے عمل کرنے کا حق تھا تیری شان کے مطابق، اے اللہ میں ایسے عمل نہ کر سکا۔ انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ کہتے ہیں انسان تو ہر چیز کو بے قیمت کرنے کی مشین ہے، ہر چیز کو بے قیمت اور قیمت گھٹا دینے کی مشین۔ پانی جو پیا اب پیشاب کی صورت میں نکلا، اب اس کی کیا قیمت ہے؟ اچھا جو کھانا کھایا اب پاخانے کی صورت میں نکلا، وہ تو بدبودار، اور وہ تو اگلی بات ہے۔ انسان کھانا بہت مزیدار، بہت اچھا، اور مٹھائی بڑی خوبصورت اور بڑی مزیدار، بڑی خوشبو منہ میں ڈال لے اور منہ میں ڈال کے رکھ دے، دوبارہ کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کہ انسان تو میری نعمتوں کو ایسا بے قیمت کرتا ہے۔ جو کپڑا انسان نے پہن لیا اب یہ بوشیدہ ہو گیا، جس گاڑی کو استعمال کر لیا اب اس کی قیمت گھٹ گئی۔ اے اللہ تیرے یہ نورانی احکام میرے اس جسم سے صادر ہوں، اس لیے آتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد استغفار کرنا، اے اللہ میرے جسم کی آلائشہ سے یہ ملوث ہو گیا، اے اللہ اس کمی کو معاف فرما دے۔
اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم میری زمین میں اپنی گندگیاں پھینکتے ہو اور میں زمین کو کیسے پاکیزہ کرتا ہوں کہ یہ زمین تمہارے لیے پاکیزہ غذا نکالتی ہے. جی ہاں، تو اس لیے میں ڈرتے رہنا اور اللہ سے مانگتے رہنا. ان صفات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی امتیازی چیز جو اللہ نے عطا فرمائی، حضور فرماتے ہیں انا حظکم من النبیین، تم فخر کرو اور خوشی کا اظہار کرو اس بات پر کہ نبیوں میں تمہاری نسبت میری طرف ہوگی. جب فلاں بادشاہ کے ملک والے ہیں، فلاں بادشاہ کی رعایا ہیں، جی ہاں یہ دنیا کی نسبت ہے، ان کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں. نہ کوئی قبیلہ چلے گا، نہ کوئی خاندان چلے گا، نہ کوئی عہدہ چلے گا، نہ دنیا کی کوئی نسبت، نہ بادشاہتیں چلیں گی. قیامت کے دن نسبت ہوگی تو اللہ کی، کہ اللہ کی بندگی کرنے میں کون کمال والا ہے، اور نسبت چلے گی انبیاء کی کہ کون کس نبی کی امت میں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے امتی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہود علیہ السلام کے قوم ایمان والی ہود علیہ السلام کے ساتھ. اور کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا شمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور نسبت ان کے ساتھ. اسی لیے اس امت کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی کیا گیا. اللہ کو یہ امت محبوب ہے، پسندیدہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری کے لیے اس کو نکالا گیا. پہلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر. کہتے طبا بادشاہ تھا، وہ مسلمان ہوا اور مسلمان ہو کر اس کو پتہ لگا کہ مدینہ منورہ وہ ان کی ہجرت گاہ ہوگی، وہاں ایک مکان بنوایا اور اس نے ایک خط لکھا، اے نبی آخر الزمان جو آخر میں آنے والے ہیں، میں آپ پر ایمان لایا ہوں اور آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ اللہ کے ہاں گواہی دیں کہ میں آپ پر ایمان والا ہوں. اور اگر میری زندگی نے ساتھ دیا، میں نے اپنے زمانے کو، آپ کے زمانے کو پا لیا، تو میں بادشاہت کو چھوڑ کر آپ کا غلام بن کر زندگی اختیار کروں گا. اور ان کے لیے گھر بنوایا، یہ خط لکھا، خط میں سارا مضمون لکھا، یہ اشعار لکھے اور یہ پھر اپنے کچھ لوگوں کو وہاں ٹھہرایا گھر کے نگرانی کے لیے. اور فرمایا نبی آئے تو ان کو یہ خط دے دینا اور یہ گھر ان کے خدمت میں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت عبد المطلب کا ننیال اور ماموں وغیرہ وہاں رہتے تھے، تو انہوں نے چاہا، ہر ایک نے چاہا ہمارے گھر میں حضور کا قیام ہو. تو یہ اللہ کی طرف سے نظام تھا. فرمائے میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اللہ ہی کی طرف سے اس کو حکم ملا ہے کہ کہاں اس نے ٹھہرنا ہے، تو اسے گھر کے سامنے وہ اونٹنی ٹھہر گئی. حضرت ایوب انصاری آئے، انہوں نے فرمایا وہ آدمی کہاں ہے؟ حضور نے اس آدمی کا نام لیا، کہا لاؤ بھائی میرا خط جو میرے لیے لکھا ہوا تھا. وہ بھی حیران ہو گیا کہ حضور کو کیسے پتہ لگا. اللہ کے رسول کو بتانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ حیران ہوا میرا نام، اور اس نے یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تبھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. اتنی شان والے نبی کا تمہارا نصیب میں ہوں. ایک دفعہ ایک عورت غالب الخولہ ان کا نام ہے، اپنے خاوند سے کچھ تکرار ہو گئی اور ایسے کوئی الفاظ کہہ دیے جس سے جدائی اختیار کرنی پڑتی ہے. ابھی بہت نیک عورت تھی، عبادت میں لگی ہوئی تھی، خاوند نے بلایا، کوئی جواب نہ دے سکی، حضور کی خدمت میں آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حجرہ بھی چھوٹا سا تھا، میں بھی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اور یہ اللہ کی بندی صحابیہ آئی اور حضور سے کچھ گفتگو کرنے لگی. قربان جائیں اللہ کے کہ میں ان کی بات کو نہیں سن سکی. عرش پر اللہ نے اس کی بات کو سنا اور اللہ نے اس کا جواب اتار دیا اور آیت اتری قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے اپنی بندی کی بات کو سن لیا جو اپنے خاوند سے جھگڑ کر آئی تھی، اور جھگڑے کو آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی اور اللہ کے سامنے شکایت کر رہی تھی. اے اللہ کے رسول، میرے خاوند نے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ عرب لوگ اس کو مستقل طلاق سمجھتے تھے. میں عورت ذات اگر مجھے طلاق ہو جائے تو فکر کس بات کی تھی؟ اپنے کھانے پینے کپڑوں کی فکر نہیں تھی، بلکہ اپنے اور بچوں کے ایمان کی فکر تھی. یا رسول اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر خاوند کے حوالے کروں تو وہ تو میدان جنگ میں ہر وقت ہوتے ہیں باہر، وہ کہاں تربیت کر سکتے ہیں؟
میری بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی، اور اگر میں اپنے 5 وقتوں میں عورت ذات ہوں اس کو کھانا کہاں سے کھلا سکتی ہوں؟ اے اللہ کے رسول آپ بتائیے اللہ کیا فرما رہے؟ اللہ نے اس کا جواب اتار دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا، اور حضور نے بھی فرمایا کہ تمہاری نسبت میری طرف ہے، اور پھر فرمایا وانتم حظی من الامم، اور میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں کہ مجھے نبیوں کو امتیں دی گئی، لیکن امتوں میں سے سب سے بہترین جو اللہ کے یہاں امت تھی وہ مجھے دی گئی، اور اس کا بہترین ہونا نبیوں والے کام کی وجہ سے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اللہ نے یعنی لوگ تو چھوٹی چھوٹی تنخواہوں کی نوکری مل جائے اس پر خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور قربان جائے اللہ کی رحمت کے کہ اللہ نے ہمیں پوری انسانیت تک پیغام پہنچانے کے لیے ایک کام اور ایک محنت کے لیے چن لیا ہے۔ اے ایمان والوں اپنی جان اور مال کو لگاؤ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے کہ اللہ نے اس کے لیے تمہیں چن لیا ہے، اور یہ تمہارے لیے اعزاز ہے کہ دین کے لیے جان اور مال لگانا، کہ یہ دین مجھ میں بھی آ جائے، انسانوں میں بھی آ جائے، اور یہ امت دین پر کھڑی ہو جائے۔ اللہ اس کو اپنے دین کی مدد قرار دے رہے ہیں، اور یہ امت اور یہ انسان تو اپنی استعداد اور صلاحیت کے بقدر، کوئی بوڑھا بڑھاپے کی حالت میں، جوان جوانی کی حالت میں، تھوڑے سے مال کو لے کر فقر کی حالت